بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ یو این سیکیورٹی کونسل امریکہ کی خادمہ، یہ ہے وہ موضوع جس پہ آج مختصراً اس پروگرام میں بات کی جائے گی۔ کئی روز سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں اسرائیل فلسطینی جنگ بندی کے بارے میں قرارداد پیش کرنے کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کونسل کے تمام اراکین جنگ بندی کے لیے تیار تھے، لیکن امریکہ صاحب بہادر مان ہی نہیں رہے تھے۔ گزشتہ 5 روز سے امریکی صدر کو قرارداد کا متن بھجوایا جا رہا تھا، لیکن ان کو اس قرارداد کا متن پسند نہیں آ رہا تھا۔ کافی تگ و دو کے بعد وہ جمعہ کے روز اپنی مرضی کے متن کو قرارداد میں شامل کروانے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ امریکہ اس قرارداد کی ووٹنگ میں حصہ بھی نہیں لے گا، لیکن اس کو بہرحال ویٹو بھی نہیں کرے گا۔ ناظرین، واضح رہے کہ گزشتہ 2 ماہ سے زائد عرصہ میں غزہ اسرائیل جنگ بندی کی متعدد قراردادوں کے بارے میں یہ جو ویٹو ہے یہ کافی دفعہ استعمال ہو چکا ہے۔ اس وقت جو قرارداد منظور کی گئی ہے اس کے مندرجات کے مطابق غزہ میں امدادی اشیاء کو بحفاظت فوری طور پر ضرورت مندوں کو پہنچایا جائے گا۔ امدادی اشیاء کے ٹرکوں کی چیکنگ کے لیے یو این او کے سیکرٹری جنرل براہ راست نگران نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایک کوارڈینیٹر مقرر کریں گے جو اس چیز کی نگرانی کرے گا۔ اسی طرح جو جنگ کے 2 متحارب گروپ یعنی فلسطینی یا حماس کہہ لیں اور اسرائیل ہیں، وہ مستقل بنیادوں پر جارحانہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے درکار مناسب اور موزوں حالات پیدا کرنے کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھیں گے۔ یعنی کوئی فی الحال جنگ بندی نہیں ہوگی، لیکن دونوں جو جنگ میں اس وقت متحارب گروپ ہیں وہ مناسب اور موزوں حالات اس طرح سے پیدا کریں گے کہ آئندہ مستقل بنیادوں پر یہ جارحانہ کارروائیاں جو ہیں ان کو روکا جا سکے، اور اس کے لیے وہ کوششیں جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر روس نے بھی رائے شماری میں حصہ نہیں لیا اور پھر اس نے بھی ویٹو استعمال نہیں کیا۔ روس کے مندوب نے یا روس کے نمائندے نے اپنے ملک کی پوزیشن کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ اس قرارداد کے متن میں عرب ممالک کی مرضی بھی شامل ہے، اس لیے وہ عرب ممالک کی عزت رکھتے ہوئے اس قرارداد کو ویٹو نہیں کر رہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ آج یہ ایک کثیر الجہتی سفارتکاری کی فتح کا لمحہ بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑی گندی قسم کی بلیک میلنگ کا لمحہ ہے، اور فلسطینیوں کے مسائل ختم کرنے کی بجائے ان کی جو مزید بے توقیری کی گئی ہے اس کی طرف امریکہ کا یہ ایک اور قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد صرف امریکہ کی منشا کے مطابق ڈالی گئی ہے، اور اس قرارداد کی زمینی حقائق سے کسی قسم کی بھی مطابقت نہیں ہے۔ پوری قرارداد میں اسرائیلی مظالم کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور اس قرارداد کے مطابق اسرائیل نے جو جرم کیے ہیں ان تمام پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، اور اسی طرح آئندہ بھی اس کو اپنی من مانی کرنے کی کھلی چھٹی دے دی گئی ہے۔ روسی مندوب کے مطابق موجودہ سیکیورٹی کونسل امریکہ کی خادمہ کی طرح ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی حیثیت اس وقت ایک ربڑ اسٹیمپ سے زیادہ بالکل نہیں ہے۔ اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد یو این او کے جو سیکرٹری جنرل تھے انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی۔ بہرحال وہ لمبی چوڑی پریس کانفرنس تھی، لیکن جو اس میں اہم پوائنٹ تھا اس کے مطابق انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ جنگ بندی کیے بغیر امدادی اشیاء کی ترسیل اور ان کی تقسیم کس طرح ممکن ہوگی، اس کی ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ان کا پہلے بھی یہ تجربہ ہے کہ جہاں پہ یہ ضرورت مند اکٹھے ہوتے تھے یو این او کے جو کہہ لیں ڈسٹریبیوشن کیمپ، تو وہاں بھی اسرائیل جو ہے وہ بمباری کرتا رہتا تھا۔ تو اب بھی انہوں نے اسی چیز پہ حیرت کا اظہار کیا ہے کہ جب جنگ بندی تو ہو نہیں رہی تو یہ پھر جو امدادی اشیاء یہ کہاں رکھی جائیں گی، کیسے تقسیم کی جائیں گی، اور ان کو کون لینے آئے گا، اس کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔
بہرحال چونکہ اب یہ قرارداد منظور ہو چکی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے مطابق اب حالات جو ہیں وہ کیا رخ اختیار کریں گے۔ تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔